السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، صراط المستقیم چینل پہ پھر سے ایک بار خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، آڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئے آڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان شجاعت، عنایت اللہ التمش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ 7 مارچ 627 عیسوی کا دن تھا جب ابو سفیان نے پریشان ہو کر کہا کہ حیی بن خطب کو بلاؤ۔ اس کی پریشانی کا باعث یہ تھا کہ 10 دنوں میں ہی اس کے لشکر کی خوراک کا ذخیرہ بہت کم رہ گیا تھا۔ سپاہیوں نے قرب و جوار کی بستیوں میں لوٹ مار کر کے کچھ خوراک حاصل کر لی تھی، لیکن اس رہ گزار میں لوگوں کے گھروں میں بھی خوراک کا کوئی ذخیرہ نہ ہوتا تھا۔ قریش کے لشکر میں بددلی پھیلنے لگی۔ اپنے لشکر کے جذبے کو یوں ٹھنڈا پڑتے دیکھ کر اس نے یہودیوں کے ایک قبیلے کے سردار حیی بن خطب کو بلایا، جو قریش کی زمین دوز مدد کے لیے لشکر کے قریب ہی کہیں موجود تھا۔ وہ تو اس انتظار میں تھا کہ اہل قریش اسے بلائے اور اس سے مدد مانگے۔ مدینے سے کچھ ہی دور یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قریظہ کی بستی تھی۔ اس قبیلے کا سردار کعب بن اسد اسی بستی میں رہتا تھا۔ رات جب وہ گہری نیند سویا ہوا تھا، دروازے کی بڑی زور کی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے غلام کو آواز دے کر کہا، دیکھو باہر کون ہے؟ حیی بن خطب آیا ہے، غلام نے کہا۔ رات کے اس وقت وہ اپنے ہی کسی مطلب سے آیا ہوگا، کعب بن اسد نے غصیلی آواز میں کہا۔ اسے کہو کہ میں اس وقت تمہارا کوئی مطلب پورا نہیں کر سکتا، دن کے وقت آنا۔ بنو قریظہ یہودیوں کا وہ قبیلہ تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ اس معاہدے میں یہودیوں کے دوسرے 2 قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر بھی شامل تھے، لیکن ان دونوں قبیلوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور مسلمانوں نے انہیں وہ سزا دی کہ لوگ شام کی طرف بھاگ گئے۔ صرف بنو قریظہ تھا جس نے معاہدے کو برقرار رکھا اور اس کا احترام کیا۔ مسلمان جنگ خندق میں اس قبیلے کی طرف سے ذرا سا بھی خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ حیی بن خطب بھی یہودی تھا۔ وہ کعب بن اسد کو اپنا ہم مذہب بھائی سمجھ کر اس کے پاس گیا تھا۔ وہ کعب بن اسد کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا چاہتا تھا، اس لیے وہ غلام کے کہنے پر بھی وہاں سے نہ ہٹا۔ کعب بن اسد نے پریشان ہو کر اسے اندر بلا لیا۔ میں جانتا ہوں تم اس وقت میرے پاس کیوں آئے ہو، کعب بن اسد نے حیی سے کہا۔ اگر تم ابو سفیان کے کہنے پر آئے ہو تو اسے کہہ دو کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس پر مسلمان پوری دیانت داری سے قائم ہے۔ وہ ہمیں اپنا حلیف سمجھتے ہیں اور انہوں نے ہمیں پورے حقوق دے رکھے ہیں۔ کعب بن اسد ہوش میں آ
हुय्यी बिन खतब ने कहा, बनु कैनका और बनु नजीर का अंजाम देख ले। मुसलमानों की शिकस्त मुझे साफ नजर आ रही है। खुदाए यहूद की कसम, 10,000 का लश्कर मुसलमानों को कुचल डालेगा। फिर ये मुसलमान तुम पर टूट पड़ेंगे कि यहूदियों ने उन्हें शिकस्त दिलाई है। कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा पहाड़ियों के पीछे से तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। हय्यी ने कहा, तुम्हारी मौजूदगी में ये सिपाही मुसलमानों पर अकब से हमला नहीं कर सकते। तुम अपने कबीले समेत कुरैश से मिल जाओ और मुसलमानों पर इस तरह हमला करो कि तुम्हें जमकर लड़ना न पड़े, बल्कि ज़र्ब लगाकर पीछे हट आओ। इससे कुरैश को ये फायदा होगा कि मुसलमानों की तवज्जो खंदक से हट जाएगी और कुरैश का लश्कर खंदक को अबूर कर लेगा। अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं और हमारा हमला वो काम न कर सके जो तुम चाहते हो, तो जानते हो मुसलमान हमारे साथ क्या सुलूक करेंगे। काब बिन असद ने कहा, तुम मुसलमान के कहर व गजब से वाकिफ हो। क्या बनु कैनका और बनु नजीर का कोई एक भी यहूदी तुम्हें यहां नजर आता है? अबू सुफियान ने सब कुछ सोचकर तुम्हें मुआहिदे की दावत दी है। हुय्यी बिन खतब ने कहा, अगर मुसलमानों का कहर व गजब तुम पर गिरने लगा तो कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा तुम्हारे कबीले की हिफाजत के लिए शेखैन और लावा की पहाड़ियों में मौजूद रहेगा। वो शबखून मारने वाले तजुर्बेकार सिपाहियों का लश्कर होगा जो मुसलमानों को तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखने की मोहलत नहीं देंगे। तुम मुझे इतने बड़े खतले में डाल रहे हो जो मेरे पूरे कबीले को तबाह कर देगा। काब बिन असद ने कहा, तुम्हारा कबीला तबाह हो या न हो, अहले कुरैश इतनी कीमत देंगे जो तुमने कभी सोची भी न होगी। हुय्यी ने कहा, या अपने तआवुन की कीमत खुद बता दो। जो कहोगे, जिस शक्ल में मांगोगे, तुम्हें कीमत मिल जाएगी और तुम्हारे कबीले को पूरा तहफ्फुज मिलेगा। मुसलमान अगले चंद दिनों में नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। तुम उसका साथ दो जो जिंदा रहेगा और जिसके हाथ में ताकत होगी। काब बिन असद आखिर यहूदी था। उसने जर व जवाहरात के लालच में हुय्यी बिन खतब की बात मान ली। कुरैश का कोई सिपाही हमारी बस्ती के करीब न आए। काब बिन असद ने कहा, मुसलमानों पर मेरा कबीला शब खून मारता रहेगा। ये काम रात की तारीकी में किया जाएगा ताकि मुसलमानों को पता ही न चल सके कि शब खून मारने वाले बनु कुरैजा के आदमी हैं। और हुय्यी काब ने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तुम देख रहे हो कि मैं यहां अकेला पड़ा हूं। मेरी रातें तन्हाई में गुजर रही है। आज की रात तन्हा गुजारो। हुय्यी ने कहा, कल तुम तन्हा नहीं होगे। मुझे 10 दिनों की मोहलत मिलनी चाहिए। काब ने कहा, मुझे अपने कबीले को तैयार करना है। कुरैश और बनु कुरैजा के दरमियान मुआहिदा हो गया। साद बिन अतिक मामूली सी किस्म का एक जवान था जिसकी मदीना में कोई हैसियत नहीं थी। वो खंजर और तलवारें तेज करने का काम करता था। उसमें खूबी ये थी कि खुदा ने उसे आवाज पुरसोज और सुरीली दी थी और वो शहसवार था। रातों को किसी महफिल में उसकी आवाज सुनाई देती थी तो लोग बाहर आकर उसका गाना सुना करते थे।
कभी रात को वो शहर से बाहर चला जाता और अपनी तरंग में गाया करता था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। एक रात वो पुरसोज लय में शहर से दूर कहीं गा रहा था कि एक बड़ी खूबसूरत और जवान लड़की उसके सामने यूं आ खड़ी हुई जैसे कोई जिन या चुड़ैल इंसान के हसीन रूप में आ गई हो। साद घबराकर खामोश हो गया। इस आवाज से मुझे महरूम न कर जो मुझे घर से निकाल लाई है, लड़की ने कहा। मुझे देख के तू खामोश हो गया है तो दूर चली जाती हूं। अपने नगमे का खून न कर। तेरी आवाज में ऐसा सोज है जैसे तू किसी के फिराक में नगमा सरा है। कौन है तू? साद ने कहा। अगर तू जिन्नात में से है तो बता दे। लड़की की जल तरंग जैसी हंसी सुनाई दी। सहरा की शफ्फाक चांदनी में उसकी आंखें हीरों की तरह चमक रही थी। मैं बनु कुरैजा के एक यहूदी की बेटी हूं और मैं मुसलमान हूं। मजहब को दरमियान में न ला, यहूदन ने कहा। नगमों का कोई मजहब नहीं होता। मैं तेरे लिए नहीं, तेरे नगमे और तेरी आवाज के लिए आई हूं। साद इस यहूदन के हुस्न में खो गया और यहूदन उसकी आवाज से मदहोश हो गई और आवाज के तिलिस्म ने उन्हें उस रिश्ते में जकड़ लिया जिसे मौत भी नहीं तोड़ सकती। उसके बाद भी वो मिले तो एक दूसरे के कैदी हो गए। एक रोज यहूदन ने उससे कहा कि साद कबूल करे तो वो उसके पास आ जाएगी और इस्लाम कबूल कर लेगी। 2-3 रोज ही गुजरे थे कि मदीना मुहासरे में आ गया। साद बिन अतीक का काम बढ़ गया। उसके पास तलवारें, खंजर और बर्चियों की अन्नियां तेज करवाने वालों का हुजूम रहने लगा। वो रातों को भी काम करता था। एक रोज यहूदन अपने बाप की तलवारें उठाए उसके पास आई। तलवार तेज कराने के बहाने आई हूं, यहूदन ने कहा। आज ही रात यहां से निकलो वरना हम कभी न मिल सकेंगे। क्या हो गया है? परसों शाम मेरे बाप ने मुझे कहा कि कबीले के सरदार काब बिन असद को मेरी जरूरत है, यहूदन ने बताया। बाप ने हुय्यी बिन खतब का नाम भी लिया था। मैं काब के घर चली गई। वहां हुय्यी के अलावा 2 और आदमी बैठे हुए थे। वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि मुसलमानों के आखिरी दिन आ गए हैं। काब बिन असद, हुय्यी बिन खतब और कुरैश के दरमियान इस लड़की की मौजूदगी में मुआहिदा हुआ और मुसलमानों पर अकब से हमले का मंसूबा तय हुआ। इस यहूदन को रात भर काब के पास गुजारनी पड़ी। सुबह वो अपने घर आ गई। उसे मुसलमानों के साथ कोई दिलचस्पी न थी। उसकी दिलचस्पियां साद के साथ थी। उसके कानों में ये बात भी पड़ी कि काब उसे बीवी या दास्ता की हैसियत से अपने पास रख लेगा। साद बिन अतीक इस यहूदीन की मोहब्बत को भूल गया। उसने यहूदन को घर भेज दिया और एक बुजुर्ग मुसलमान को बताया कि काब बिन असद ने हुय्यी के कहने पर कुरैश के साथ मुआहिदा किया है। इस बुजुर्ग ने यह इत्तिला ऊपर पहुंचा दी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि बनु कुरैजा और बनु कैनका और बनु नज़ीर की तरह अपना मुआहदा तोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन असद के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले यह यकीन कर लेना जरूरी समझा
کہ بنو قریظہ نے واقعی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اللہ اپنے نام لیوا بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس سے تصدیق ہو گئی کہ بنو قریظہ اور قریش کے درمیان خطرناک معاہدہ ہوا ہے۔ واقعہ یوں ہوا، عورتوں اور بچوں کو شہر کے ان مکانوں اور چھوٹے چھوٹے قلعوں میں منتقل کر دیا گیا تھا جو خندق سے دور تھے۔ ایسے ایک قلعے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا چند ایک عورتوں اور بہت سے بچوں کے ساتھ مقیم تھی۔ ایک روز صفیہ رضی اللہ عنہا قلعے کی فصیل پر گھوم رہی تھی۔ انہوں نے نیچے دیکھا ایک آدمی دیوار کے ساتھ ساتھ مشکوک سی چال چلتا جا رہا تھا۔ وہ کہیں رکتا، دیوار کو دیکھتا اور آگے چل پڑتا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا اسے چھپ کر دیکھنے لگی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی قلعے کے اندر آنے کا کوئی راستہ یا ذریعہ دیکھ رہا ہے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا کو اس وجہ سے بھی اس آدمی پر شک ہوا کہ شہر کے تمام آدمی خندق کے قریب مورچہ بند تھے یا جنگ کے کسی اور کام میں مصروف تھے۔ اگر یہ کوئی اپنا آدمی ہوتا اور کسی کام سے آیا ہوتا تو دروازے پر دستک دیتا۔ قلعے میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ صرف ایک مرد تھا۔ یہ تھے عرب کے مشہور شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے حسان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نیچے ایک آدمی مشکوک انداز سے دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، مجھے شک ہے وہ یہودی ہے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے حسان رضی اللہ عنہ سے کہا، تم جانتے ہو حسان، بنو قریظہ نے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ یہ شخص مجھے یہودیوں کا مخبر معلوم ہوتا ہے۔ بنو قریظہ ہم پر عقب سے حملہ کریں گے تاکہ ہمارے مردوں کی توجہ خندق سے ہٹ جائے اور وہ پیچھے آ جائے۔ یہودیوں کے پاس ہمارے مردوں کو مورچوں سے نکال کر پیچھے لانے کا یہ طریقہ کار آمد ہوگا کہ وہ ان قلعوں پر حملہ شروع کر دے جن میں عورتیں اور بچے ہیں۔ نیچے جاؤ حسان، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ اس شخص کو للکارو، اگر وہ واقعی یہودی ہو تو اسے قتل کر دو۔ خیال رکھنا کہ اس کے ہاتھ میں برچی ہے اور اس کے چوگے کے اندر تلوار بھی ہوگی۔ لیکن حسان رضی اللہ عنہ نے ضعف کی وجہ سے اس کی ہمت نہ فرما سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ نے خود اس مشکوک آدمی کو پکڑنے یا مارنے کے لیے چل پڑی، لیکن یہ نہ دیکھا کہ ایک مسلح مرد کے مقابلے میں جاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار ہے۔ وہ جلدی میں جو ہتھیار لے کر گئی وہ برچی نہیں تھی، تلوار نہیں تھی، وہ ایک ڈنڈا تھا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا دوڑتی باہر نکلی اور اس مشکوک آدمی کے پیچھے جا کر جو دیوار کے ساتھ ایک اور جگہ کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا، کون ہے تو؟ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسے للکارا۔ مشکوک آدمی نے بدک کر پیچھے دیکھا۔ اگر وہ کسی غلط نیت سے نہ آیا ہوتا تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا، مگر اس نے برچھی تان لی۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس کا چہرہ دیکھا تو کوئی شک نہ رہا، وہ یہودی تھا اور وہ بنو قریظہ کا ہی ہو سکتا تھا۔
उसे यकीन था कि एक औरत, वो भी एक डंडे से मुसल्ला, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तुझ पर खुदा की लानत, सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने ललकार कर कहा, क्या तू बनु कुरैज़ा का मुखबिर नहीं है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी, यहां से चली जा। यहूदी ने कहा, क्या तू मेरे हाथों मरने आई है? हाँ, मैं बनु कुरैज़ा का आदमी हूं। फिर तू यहां से जिंदा नहीं जाएगा। यहूदी ने कहा लगाया और बढ़कर बर्छी मारी। जिस तेजी से बर्छी आई थी, उससे ज्यादा तेजी से सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा एक तरफ हो गई। यहूदी का वार खाली गया तो वो संभल न सका। वो आगे को झुका और अपने बढ़ते हुए कदमों को रोक न सका। सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूरी ताकत से उसके सर पर डंडा मारा। एक औरत के बाजू में खुदा का कहर आ गया था। यहूदी रुककर सीधा हुआ, लेकिन उसका सर डोलने लगा। सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसे संभलने का मौका न दिया और उसके सर पर पहले से ज्यादा जोर से डंडा मारा। अब यहूदी खड़ा न रह सका। उसके हाथ से बर्छी गिरी, फिर उसके घुटने जमीन से लगे। सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसके सर पर, जिससे खून बह बहकर उसके कपड़ों को लाल कर रहा था, एक और डंडा मारा। वो जब बेहोश होकर लुढ़क गया तो सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा उसके सर पर ही डंडे मारती चली गई, जैसे जहरीले नाग का सर कुचल रही हो। सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने उस वक्त हाथ रोका जब यहूदी की खोपड़ी कुचल गई और उसका जिस्म बेहोश हो गया। सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा किले में चली गई। मोर्रिखीन लिखते हैं कि ये खबर जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी हुई। शहर में खुराक की कैफियत यहीं तक पहुंच गई थी कि हर फर्द को उसकी असल ज़रूरत की सिर्फ एक चौथाई खुराक मिलती थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदाए जुल जलाल से मदद मांगी और कोई हिकमत अमली सोचने लगे। इधर खंदक का मुहाज गर्म था। खालिद को अपनी उस वक्त की बेचैनी और बेताबी अच्छी तरह याद थी। वो खंदक के साथ साथ घोड़ा दौड़ाता और कहीं से खंदक उबूर करने के तरीके सोचता था। वो मर्दे मैदान था, लड़े बगैर वापस जाने को अपनी तौहीन समझता था, मगर वहां लड़ाई उस नौयत की हो रही थी कि कुरैश के तीर अंदाज खासी तादाद में खंदक के उस मुकाम पर करीब आते जहां मुसलमान मोर्चा बंद थे। ये सुलह की पहाड़ी थी। तीर अंदाज मुसलमानों पर तीर बरसाते, मुसलमान जवाबी तीर अंदाजी करते। कभी कुरैश का कोई तीर अंदाज हबीश किसी और जगह गश्ती संतरियों पर तीर चलाता, मगर मुसलमानों का हबीश फौरन वहां पहुंच जाता। रात को मुसलमान खंदक पर संतरियों की तादाद में इजाफा कर देते थे और कुरैश खंदक से दूर पीछे खेमा गाह में चले जाते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां मदीना में खुराक की किल्लत का जो कहत की सूरत इख्तियार करती जा रही थी एहसास था, वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी मालूम था कि कुरैश का लश्कर भी नीम फाका कशी पर आ गया है। ये वो कैफियत होती है जो इंसानों को एक दूसरे की शरायत मानने पर और मुआहिदों पर
اور سمجھوتوں پر مجبور کر دیتی ہے۔ کسی بھی تاریخ میں اس شخص کا نام نہیں لکھا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے سے قریش کے اتحادی غطفان کے سالار اینیا کے پاس اس مقصد کے لیے بھیجا کہ اسے قریش کی دوستی ترک کرنے پر آمادہ کرے۔ اس سے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف یہ تھا کہ غطفان اور اینیا رضامند ہو جائے اور اپنے قبیلے کو واپس لے جائے تو قریش کا لشکر 2000 نفری کی فوج سے محروم ہو جائے گا۔ یہ توقع بھی کی جا سکتی تھی کہ دوسرے قبیلے بھی غطفان کی تقلید میں قریش کے لشکر سے نکل جائیں گے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زبانی معاہدے کی دعوت دے رہا ہے؟ سالار اینیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی سے کہا، ہم نے یہاں تک آنے کا جو خرچ برداشت کیا ہے وہ کون دے گا؟ ہم دیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنے قبیلے کو واپس لے جاؤ تو اس سال مدینہ میں کھجور کی جتنی پیداوار ہوگی اس کا تیسرا حصہ تم لے جانا، خود مدینہ آ جانا، پوری پیداوار دیکھ لینا اور اپنا حصہ اپنے ہاتھوں سے الگ کر لے جانا۔ سالار اینیا میدان جنگ میں لڑنے اور لڑانے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن غیر جنگی مسائل اور امور کو بہت کم سمجھتا تھا۔ مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مستعد احمق کا خطاب دیا گیا تھا۔ وہ بڑے طاقتور جسم والا اور جسمانی لحاظ سے پھرتیلا اور مستعد رہنے والا آدمی تھا۔ اس نے اپنے سردار غطفان سے بات کی، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کمزور سمجھ کر یہ پیغام بھیجا ہے۔ غطفان نے کہا، اس کے ایلچی سے پوچھو کہ مدینہ کے اندر لوگوں کو بھوک کا سامنا نہیں، ہم انہیں بھوک سے نڈال کر کے ماریں گے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہمارا اپنا لشکر بھوک سے نڈال ہو رہا ہے؟ سالار اینیا نے کہا، مدینہ والے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھر سے بہت دور آ گئے ہیں۔ کیا لشکر میں تم بے اطمینانی نہیں دیکھ رہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہماری کمانوں سے نکلے ہوئے تیر اب اتنی دور نہیں جاتے جتنی دور اس وقت جاتے تھے جب تیر اندازوں کو پیٹ بھر کھانا ملتا تھا؟ ان کے بازوؤں میں کمانیں کھینچنے کی طاقت نہیں رہی۔ کیا اس کا فیصلہ تم کرو گے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دینا چاہیے؟ غطفان نے پوچھا، یا میں فیصلہ کروں گا جو قبیلے کا سردار ہوں؟ خدا کی قسم میدان جنگ میں جو فیصلہ میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے، سالار اینیا نے کہا، اور میدان جنگ سے باہر جو فیصلہ تم کر سکتے ہو وہ فیصلہ میری عقل نہیں کر سکتی۔ میری عقل تلوار کے ساتھ چلتی ہے، مگر یہاں میری فوج کی تلواریں اور برچیاں اور ہمارے تیر مایوس ہو گئے ہیں، ہم خندق کے پار نہیں جا سکتے۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لینی چاہیے۔ اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی۔ ایلچی امید افزا جواب لے کر آ گیا۔ اسے قریش کا کوئی آدمی نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ غطفان کی فوج محاصرے سے کسی اور مقام پر تھی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کون بول سکتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق اپنے سرکردہ ساتھیوں کو بلایا اور انہیں موقع دیا کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اختلاف ہے تو وہ بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا فیصلہ پوری قوم پر ٹھوسنے کے قائل نہ تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان کو کیا پیشکش کی ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف 2-3 آوازیں اٹھی۔ ہماری تلواریں جن کے خون کی پیاسی ہے، خدا کی قسم ہم انہیں اپنی زمین کی پیداوار کا ایک دانہ بھی نہیں دیں گے۔ جنگ تو ہوئی نہیں، ہم لڑے بغیر کیوں ظاہر کریں کہ ہم لڑ نہیں سکتے۔ اس کی تائید میں کچھ آوازیں اٹھی، ایسی دلیلیں دی گئی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قبول فرما لیا کہ یہ اکثریت کی آواز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایلچی کو دوبارہ غطفان اور انیا کے پاس نہ بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر واضح کر دیا کہ تدبر اور حکمت عملی کے بغیر محاصرہ نہیں توڑا جا سکے گا۔ خدا حق پرستوں کے ساتھ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے مدد مانگی، جو ایک انسان کے روپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ یہ تھے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ان کا تعلق غطفان کے قبیلے کے ساتھ تھا۔ نعیم رضی اللہ عنہ سرکردہ شخصیت تھے۔ خدا نے انہیں غیر معمولی دماغ عطا کیا تھا۔ 3 اہم قبیلوں قریش، غطفان اور بنو قریظہ، ان پر ان کا اثر اور رسوخ تھا۔ ایک روز نعیم رضی اللہ عنہ جو قبیلے غطفان میں تھے، مدینہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ خدا کی قسم تو قبیلہ غیر کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہم میں سے نہیں، تو یہاں کیسے آ گیا ہے؟ میں آپ میں سے ہوں۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، مدینہ میں گواہ موجود ہے، میں نے در پردہ اسلام قبول کر لیا تھا، اپنے قبیلے کے ساتھ اسی مقصد کے لیے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو جاؤں گا، مگر موقع نہ ملا۔ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قبیلے کے سردار اور سالار کو قریش سے دوستی ترک کر کے واپس چلے جانے کا پیغام بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معاوضہ بھی بتا دیا تھا، لیکن آپ نے بات کو مزید آگے نہ بڑھایا۔ اللہ کی تجھ پر رحمت ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو بات کو آگے بڑھانے آیا ہے؟ نہیں میرے اللہ کے سچے نبی، نعیم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آنا تھا۔ اہل مدینہ پر مشکل کا وقت آ پڑا ہے، میں اپنی جان لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ حضور کے اور اسلام کے شہیدائیوں کے جس کام آ سکتی ہے، میں حضور کے قدموں میں پیش کرتا ہوں۔ اپنے لشکر میں سے چھپ چھپ کر نکلا ہوں، خندق میں اتر گیا، لیکن سنتریوں کی موجودگی میں اوپر آنا خود خوشی کے برابر تھا۔ اوپر چڑھنا ویسے بھی محال تھا، بڑی مشکل پیش آئی۔ خدا سے آپ کے نام پر التجا کی، گڑ گڑا کر دعا مانگی، اللہ نے کرم کیا، سنتری آگے چلے گئے اور میں خندق پر چڑھ آیا۔ رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کو نعیم رضی اللہ عنہ کے متعلق بتایا گیا کہ یہ کس حیثیت کی شخصیت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دو چار باتیں کی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نعیم رضی اللہ عنہ اونچی سطح اور عقل کے انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ محاصرے نے جو حالات پیدا کر دیے ہیں، ان سے نکلنے کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ قریش کے لشکر میں جو مختلف قبائل شامل ہیں، انہیں قریش سے بدزن کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو تین قبائل کے ساتھ خفیہ معاہدے کر لیے جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر میں یہ کام اپنے طریقے سے کروں تو کیا حضور مجھ پر اعتماد کریں گے؟ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو نعیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے اور تیرے نیک ارادوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں واپس اپنے قبیلے میں چلا جاؤں گا۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں مدینہ میں آیا تھا، یہاں سے میں کعب بن اسد کے پاس جا رہا ہوں۔ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری کامیابی کے لیے دعا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔